بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وسلم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میرا چینل بنانے کا مقصد یہی تھا کہ میں سوسائٹی میں کسی بھی طرح سے جہاں سے بھی پازیٹیوٹی ملے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، سوسائٹی میں اپنا یہ تھوڑا سا رول پلے کروں کہ میرے سورس سے بھی کہیں نہ کہیں پازیٹیوٹی عوام تک پہنچے، آپ لوگوں تک پہنچے۔ اور خاص میرا فوکس ہمیشہ رہی ہیں خواتین۔ آج ایک بہت ہی ستھری بڑی پیور سی پرسنالٹی کے ساتھ ملنے کا مجھے شرف نصیب ہوا۔ ان کو میں سوشل میڈیا پہ دیکھتی رہتی ہوں اور ان سے ایک دو ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ ان کا تعارف اگر کروں تو بڑی لمبی لسٹ ہو جائے گی، لیکن اس وقت جو میں نے ان کو زحمت دی اور ان سے تھوڑی سی گفتگو ریکارڈ کرنے کے لیے جو میں نے ریکویسٹ کی وہ یہی تھا کہ آپ کو میں دیکھتی ہوں، آپ لوگوں کو فارغ بیٹھے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، آپ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کچھ کرو اور کام کرو۔ اور سب سے مزے کی یہ بات کہ ان کے پاس ایسے ایسے آئیڈیاز ہیں کہ گھر سے باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور کوئی زیادہ پڑھے لکھے ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایج کی بھی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ تو اتنے زبردست سے اگر کچھ سکھانے بتانے والے ٹپس دینے والے شخص کے ساتھ آپ کی آج ملاقات کرواؤں تو کیسا رہے گا؟ تو میرے ساتھ ہیں بہت پیارے بھائی عثمان چغتائی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بھیا، بہت شکریہ آپ کا۔ ہاں جی، آپ کا تعارف تو اب میں کیا لمبی چوڑی لسٹ، لیکن یہ بہت بڑا تعارف ہے کہ آپ کو اسکرین پہ دیکھا جاتا ہے، لوگ آپ کے مداح ہیں، ڈھیر سارے آپ کے اسٹوڈنٹس بن گئے ہیں، کسی بھی ٹاپک پہ بات کی جائے ماشاءاللہ آپ کو ملکہ حاصل ہے۔ لیکن اس وقت جو امپورٹنٹ چیز جس کے لیے آج کی چھوٹی سی ویڈیو ہم بنانا چاہ رہے ہیں کہ آپ سب کو پتہ ہے ہمارے جو معاشرے میں اس وقت سب سے بڑا ایک آواز اٹھتی ہے فائنینشیل کرائسس، ہر بندہ فائنانس کے لیے رو رہا ہے، خرچے پورے نہیں ہو رہے، مہنگائیاں ہیں۔ آپ کو میں ہمیشہ پرسکون دیکھتی ہوں اور پور امید دیکھتی ہوں۔ پہلے تو بتائیں یہ سکون اور امید کی کیا وجہ ہے؟ یہ بڑا مشکل سوال آپ نے پوچھ لیا میرے سے، آج تک کسی نے نہیں پوچھا یہ سوال۔ کوئی خوبصورت کیوں ہے اور کوئی پرسکون کیوں ہے، میں سمجھتا ہوں شاید یہ اس کا آنسر اس کے پاس نہیں ہے۔ اگر کوئی خوبصورت ہے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا اس کے ماں باپ، اس کے دادا دادی، اس کی پچھلی نسل میں سے کتنے لوگ خوبصورت تھے، اور وہ جو جینیٹکلی خوبصورتی جو ہے نا وہ اس کے اوپر ٹرانسفر ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ ایسے آج جو میں ہوں، میں سمجھتا ہوں میرے آباء و اجداد کا اس کے اندر تقلیدی کردار ہے۔ اگر میں آج یہ کہوں میں جو ہوں میں ہوں، نہیں، غلط ہے۔ اس میں میری ماں، ان کا صبر، میری ماں کا کردار، میرے دادا، میری نانی، مطلب میری نانی، میں نے نانی کو جب دیکھا میں نے قرآن پڑھتے دیکھا، میں نے اپنے باپ کو کبھی تہجد چھوڑتے نہیں دیکھا۔ میری دادی ایک بڑی دلیر خاتون تھی۔ اچھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اور آخر کے اندر نا اس کی مالک کی اور اس کے حبیب کی عطا ہے، نظر ہے جس پہ ہو جائے۔ بے شک۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ I really feel I'm blessed one. I'm really blessed one. اس کی کیا ریزن ہے میں اکثر اس پہ سوچتا ہوں تو کسی ایک نتیجے پہ نہیں پہنچ پاتا۔ آپ یہ جو پوری سوسائٹی میں مایوسی پھیلی ہوئی ہے کہ جو کماتے ہیں تو اس سے کچھ آتا نہیں ہے، کمانے کے سورسز نہیں ملتے، کیا کریں، ہر بندہ پریشان ہے، شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں، تو آپ پوری قوم کو ایک دفعہ، اس میں آپ بڑے بچے سب کو لے لیں، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ مایوس ہونے کا ٹائم ہے؟ واقعی کچھ نہیں ہے، اندھیرا ہے آگے؟ ویسے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ اندھیرا نہیں ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیے آج کے زمانے کے اندر کیا آپ نے کوئی ایک شخص بھی ایسا دیکھا ہے جو اپنے پیرنٹس سے زیادہ پور ہو؟ بہت بڑا پوائنٹ ہے۔ ایک بھی شخص آپ ایسا نہیں دیکھو گے جو اپنے پیرنٹس، اپنے دادا دادی سے زیادہ غریب ہو۔ تو آپ نے کوئی ایک بھی شخص دیکھا ہے جو واقعی بھوک سے مرا ہو؟ پنجاب کی دھرتی میں تو نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، سندھ کی دھرتی، یہاں پر لوگ بھوک سے نہیں مرتے، ہم ان چیزوں سے مرتے ہیں جس پہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں سختی سے منع فرمایا۔ صحیح۔ ہم نمود و نمائش میں مرتے ہیں، سختی سے منع کیا گیا۔ ہمیں گھر کا متھا جو ہے نا بڑا خوبصورت چاہیے، ہمیں گھر کو سب کو دکھانا ہے بڑی گڈی ہے ہمارے پاس، میں نے یہ کون سے بندے پہنے ہیں اور میں نے یہ کس برانڈ کا سوٹ پہنا ہے، بھیڑ چال، مقابلہ شودھ بازی۔ پنے ہے نا ہم لوگ۔ تو یہ جو کلچر بلڈ کیا جاتا ہے ڈرامے دکھا کے، شو بز کے ذریعے، تو وہ جو گھنٹے کا ڈرامہ
وہ جو کروڑوں روپے لگا کے بنایا جاتا ہے، یا وہ جو ایک ماڈل 50,000 روپیہ منہ کے اوپر لگا کے آ کے ایک میگزین کی کے اوپر دکھتی ہے، وہ گھر میں کیسے دکھتی ہے لوگ یہ تو نہیں دیکھتے. تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ اسی طرح سے، جیسا کہ وہ سوشل میڈیا پہ نظر آتا ہے کہ جی اس کے پاس گاڑیاں ہیں، بنگلہ ہے، بیوی بڑی خوبصورت ہے، تو وہ اس کی ساری زندگی اصل میں بھی ویسا ہی ہوگا. ایسا تو نہیں ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کسی کو نہیں دیکھنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیں. لوگ کیا کر رہے ہیں، کس کے پاس گاڑی ہے، بڑا گھر ہے، اپنا گھر ہے، تو کیا دیکھیں کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے کیا کرنا. آپ کی اپنی ذات ہے. دیکھیے آپ کو مطلب دنیا میں کسی شخص کے نا یہ فنگر پرنٹس میچ نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں یونیک پیدا کیا. صحیح. سو اگر مالک کائنات نے ہمیں اپنا نائب بولا اور یونیک پیدا کیا تو پھر کمپیریزن کیوں؟ شریکوں کے ساتھ کمپیریزن، تیرے تائے دے منڈے نے یہ کر لیا تے تیرے چاچے دے منڈے نے یہ کر لیا تے تو کی کیتا، تیرے کلاس فیلو نے یہ کیتا، انہیں گڈی وڈی لے لئی. ٹھیک ہے، تو کیوں؟ وڈا گھر بنا لو. مطلب ساری قوم مطلب بڑے گھر بنانے کے چکر میں ساری عمر گزار دیتی ہے. تو آپ کا مطلب ہے کہ یہ خام خواہ کے کمپلیکسز ہمارے پالے ہوئے ہیں جو ہمارے ذہنوں کو کمزور کرتے ہیں اور مایوسی ہم پہ لاتے ہیں. ایکچولی حالات ایسے نہیں ہیں. نہیں الحمدللہ. اچھا، آپ کی مجھے یہ بتائیے مہینے کی گراسری پہ کتنا خرچہ آتا ہے مجھے؟ کوئی خرچہ نہیں ہے. یعنی کہ روز جس کھائے بغیر گزارا نہیں ہے، آپ اس کی بات کر رہے ہیں. ہاں ٹھیک. اب نہ چلگوزے کھاؤ، اب نہ مہنگی چیزیں کھاؤ، آپ نہ شہر میں رہو. مطلب میں پچھلے سال اگر یہ گورنمنٹ کا اللہ بھلا کرتا تو وہ سٹار لنک پاکستان میں انیبل کر چکے ہوتے تو میں سیالکوٹ کے ایک گاؤں میں بیٹھا ہوتا. اچھا. مطلب مجھ کو کیوں ضرورت ہے ہمیں شہروں میں رہنے کی؟ میں تو یہ بولتا ہوں کیوں ضرورت ہے. اگر آپ شہروں میں رہو گے تو وہاں پر دکھلاوا ہوگا، وہاں پر گھر بھی مہنگے ہوں گے، وہاں پر لیونگ بھی مہنگی ہوگی، وہاں پر ہاسپٹلز جو ہیں وہ بھی مہنگے ہوں گے، بیماریاں بھی زیادہ ہوں گی، پولوٹڈ شہر ہوں گے. کیوں ہم شہروں میں رہتے ہیں؟ تو میرا تو یہ ماننا ہے کہ آج کے اس جدید دور کے اندر جب آپ بزنسز اپنے کلاؤڈز کے اندر بلڈ کر سکتے ہو تو میں تو شاید ابھی آنے والے دنوں میں سوات موو ہو جاؤں گا. اچھا. ہاں میں مطلب مجھے کیوں نہ موو ہوں میں وہاں پہ کسی آپ دور کسی پانی کے جھرنے کے پاس، کسی پہاڑ کے نیچے چھوٹی سی کٹیا بنا کے رہو. آپ اپنے آپ کو پہچانو، اپنے مالک کو پہچانو. مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی یہ جو ہم لوگوں نے جو آج کے شہروں کا سٹرکچر بلڈ کر لیا ہے، اس کے اندر کہاں سے خیر نکلے گی؟ جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ نئے شہر آباد کرو، اور ایک سٹرکچر بھی دیا کہ اس سے شہر بڑا مت ہونے دو. ہم لوگ صریحاً نافرمانی کرتے ہیں اور پریشان ہوتے اور پریشان ہیں. آج جب لاہور کے اندر آپ چیک کریں نا جو سموگ ہے، اب یہ ہر تیسرا بندہ جو ہے لنگز کی بیماری کا شکار ہوگا. اب لنگز کی بیماری ہے تو اس کا پھر علاج ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اور علاج پہ سرمایہ لگتا ہے اور علاج پہ سرمایہ لگتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں دو چیزوں نے ہر گھر کا فائنینشیل سسٹم تباہ کر دیا ہے. اچھا. اور پہلی چیز ہے میڈیسنز، علاج، اور دوسری چیز ہے تعلیم. اچھا. آپ اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا بند کر دیں. آپ اپنے بچوں کو بہت بڑی بات کر رہے ہیں. میں بالکل سوچ کے کر رہا ہوں. کالج بھیجنا بند کر دیں. آپ ہاسپٹلز جانا بند کر دیں. میں کہتا ہوں آپ کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سمجھیں گے آپ دنیا میں جنت میں آ گئے ہیں. یہ جو آپ کے ذہن میں ہے کہ میں سوات موو کر جاؤں، آپ کو لگتا ہے میں ایک نارمل لائف بلکہ یہاں کی لائف سے بہتر لائف گزار لوں، اس کا مطلب ہے آپ کے ذہن میں یہ سب کچھ پلان ہے، موجود ہے. کہ ہمیں تو لگتا ہے شہر کی سہولتیں نہیں ہوں گی، بچے پڑھیں گے کہاں سے، شاپنگ کہاں سے ہوگی، اچھی چیزیں کہاں سے ملیں گی، تفریح کہاں سے ملے گی. تو آپ کے ذہن میں پورا پلان ہے. سب سے بڑی چیز ہوتی ہے فنانس، گھر میں آمدن کہاں سے آئے گی. تو ایسے سوات یا ایسے دوسری جگہوں پہ جہاں پہ کہ اتنی زیادہ وہ شہری سہولتیں نہیں ہیں، تو آپ کمائی کا ذریعہ پھر کس کو سمجھتے ہیں؟ بازار، فیکٹریاں، یہ سب کچھ کہاں ہوگا وہاں پہ؟ بھائی دیکھیے جب لوگ شہروں میں کیوں موو ہوئے بچے، پہلے تو یہ کویسچن سمجھنا ہے.
کہ کراچی بڑا شہر کیوں بنا, لاہور بڑا شہر کیوں بنا, کیونکہ لوگوں کا روزگار صنعت سے وابستہ تھا, اچھا, انڈسٹری سے وابستہ تھا. جب انڈسٹری لگتی تھی, فیکٹری جہاں لگتی تھی نا, تو وہاں نئے شہر آباد ہو جاتے تھے, کیونکہ وہاں مزدور چاہیے. اب ایک فیکٹری لگ گئی, اس کے ارد گرد جب لوگ بہت سے مزدور آ کے بسیں گے تو وہاں پر پراپرٹی مہنگی ہونا شروع ہو جائے گی, ٹھیک ہے, وہ علاقہ پولوٹیڈ ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو آپ انسان جو ہے صدیوں سے اپنے روزگار کے لیے ہجرت کرتا آیا ہے. یہ ایک بنیادی نقطہ ہے جو ہمیں سمجھنا ہے. آج کے اس دور کے اندر آپ کو جب فیکٹری جانا ہی نہیں, جب سکول جانا ہی نہیں میرے بزنس ماڈل کے اندر, تو مجھے بتائیے میں شہر میں کیوں رہوں. چلیں, اب یہ جو بہت سارے لوگ اس چیز میں نا سوچ میں پڑ گئے ہوں گے کہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, کوئی اس دنیا کی بات ہے کسی اور دنیا کی. وہ جو بزنس ماڈل آپ کا ہے وہ ایکچولی ہے کیا؟ میرا مطلب بزنس ماڈل بڑا سمپل ہے. میں کہتا ہوں رہو پاکستان میں اور بزنس کرو فرسٹ ورلڈ میں. اچھا, یہ سب کے لیے سب کر سکتے ہیں؟ سب کر سکتے ہیں, ہر شخص کر سکتا ہے, خاص طور پہ اس ملک کی بیٹیاں تو ضرور کر سکتی ہیں. اچھا, یہ تو بہت ہی ڈفرینٹ اور فرسٹ بندہ جو ایسے اسٹیٹمنٹ کوئی دے رہا ہے. نہیں, بہت سے لوگ اس پہ بتا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس زمانے کو بدلے تو عرصہ ہو گیا. تو وہ رسول خدا فرماتے ہیں نا کہ مومن کا ہاتھ وقت کی نبض پر ہوتا ہے. تو میں نے تو 2004 کے اندر اپنا امریکہ اور کینیڈا میں بزنس اسٹیبلش کر لیا تھا. اچھا, ہاں, تو اس وقت سے آپ گھر میں رہو, گھر کی آپ دیکھیے میرا یہ آفس ہے جہاں پر آپ بیٹھے ہو, تو گھر کے اندر ہے, سارا دن بیگم کے ساتھ رہو, بچوں کے ساتھ رہو. یہ میرے بچے سامنے بیٹھے ہیں, دونوں اسکول نہیں جاتے, تو گھر میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں. تو میں یہاں سے گھر میں بیٹھ کے بزنس کرتا ہوں. میرے 2 ویئر ہاؤسز امریکہ کے اندر ہیں, وہاں پر میرا سٹاف ہے. 3 سال ہو چکے ہیں, کسی سے نہیں ملا. اچھا, ویب سائٹس یہاں پہ ہیں, لوگ ویب سائٹ کے اوپر آتے ہیں, وہیں پر جا کے آرڈر دے دیتے ہیں. وہاں پر 2 بچیاں بیٹھی چیٹ سپورٹ دے رہی ہیں ویب سائٹس کے اوپر, وہ بھی اپنے گھروں میں بیٹھی ہے رات کو. مجھے نہیں پتا وہ کیسے بیٹھی ہیں, کیا حالت ہے ان کے کمرے کی, کن کپڑوں میں بیٹھتی ہیں, کوئی ڈریس کوڈ نہیں ہے, کمبل میں بیٹھتی ہیں کہ ٹیبل پہ بیٹھتی ہیں. کتنی بڑی سہولت ہے, آپ دیکھیں گھر میں بیٹھی ہیں. اور خاص طور پہ جو ایک بچی ہے اس کی تو میں مثال دینا چاہوں گا کہ وہ میاں نکھٹو, میاں چھوڑ چکا ہے, ٹھیک ہے, اور بیٹا اب نارمل ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ گھر سے باہر وہ نکل نہیں سکتی. مجھے یہ بتائیے اس کے لیے جینے کے لیے کیا پاسبلٹی ہے. اور یہیں پہ ذرا مایوسی نے دماغ میں جگہ بنائی نہیں, اور اس کی زندگی برباد. زندگیاں, ایک زندگی کئی زندگیاں برباد ہو چکی ہیں. تو اگر وہاں پر کہیں پر ایک روشنی کی کرن ملتی ہے کہ یہ جو مشین ہے یہ آپ کو فرسٹ ورلڈ سے کنیکٹ کرتی ہے, کمپیوٹر, اس ایک لڑکی نے, میں سمجھتا ہوں میری کمپنی کے اندر آ کے ریولوشن لے آئی ہے. پھر اس کی کوئی ایجوکیشن ہوگی, وہ کوئی بہت لائق ہوگی, ایکسپرٹ ہوگی, ایسے کیسے وہ آ گئی؟ نہ کوئی دیکھیے بات یہ ہے بچیا کہ میں اکثر لوگوں سے بولتا ہوں, آپ ڈرائیونگ کرتے ہو, کس یونیورسٹی سے ڈرائیونگ کی ڈگری لی ہے آپ نے؟ ہاں, زبردست بات, کہیں سے بھی نہیں. سائیکل چلائی سیکھی, جوش جذبہ, سائیکل چلانا سیکھی, ہاں, کس یونیورسٹی سے سائیکل ہاں چلانا سیکھی, ایک آدھ دفعہ گرے اور پھر چل پڑے. نہیں, کیا بیٹھے نا, ہاں, تو بھی کاروبار کرنا شروع کیا. سپوز میں نے ایک بچی چیٹ سپورٹ پہ بٹھائی, اس کو کوئی پتہ نہیں کسٹمر کیسے سوال کرتا ہے, پروڈکٹ کون سی ہے, کیا کرنا ہے, کوئی نہیں یار, آجا جنگ لڑتے ہیں, دیکھتے ہیں. سائیکل پہ تو بیٹھو نا, پیڈل مارو. بھئی یہ پچھلے ایکس جو تمہارے سے پہلے لوگ تھے, سٹاف تھا, ان کی چیٹ پڑھنا شروع کر دو. اچھا, کہ کیسے کسٹمر کو انہوں نے گریٹ کیا, کیسے انفارمیشن دی, کون کون سی پروڈکٹس ہیں, یہ ویب سائٹ پہ دیکھ لو. اس کے لیے کوئی کورس کرنا, کوئی ڈگری کرنا, کچھ بالکل بھی ضرورت نہیں, کوئی کورس نہیں کیا نا. پوری فیکٹری میری مینج کر رہی, گھر سے بیٹھے, ان کو پورا گھر سے بیٹھے پروڈکشن پلان دے دیتی ہے. اچھا, میں بھی نا جب مجھے خواتین ظاہر واسطہ پڑتا رہتا ہے, تو جب کوئی خاتون آ کے گلا کرتی ہے نا حالات کا, مہنگائی بڑھی ہے, کچھ اپنے ہسبینڈس کے گلے کرتی ہیں کہ جی وہیں کا وہیں کھڑا ہے. ہسبینڈ ساری دنیا میں سب کے نکمے ہوتے ہیں ویسے. زیادہ کماتا ہی نہیں ہے, دنیا مہنگائی کی طرف چلی گئی, اس کی آمدن آج بھی اتنی ہے, پوری نہیں پڑتی. اچھا, میں کبھی بھی ان کو یہ تھپکی نہیں دیتی ہو صبر کرو. میں کہتی ہوں اچھا اس سے کچھ نہیں ہو رہا, تم کچھ نہیں کر لیتی. ان کا یہ سوال ہوتا ہے ہم کیا کریں. اب یہ کیا کریں کا سوال کا جواب سچی بات ہے میرے پاس تو بہت تھوڑا سا, میں تو اپنی فیلڈ میں رہ کے بات کروں گی. آپ سے اگر میں جاننا چاہوں کہ آپ ہماری کامن جو وومن ہے پاکستان کی, جن کے پاس نہ زیادہ ایجوکیشن ہے, نہ زیادہ وسائل ہیں, گھر سے باہر نکلنے پہ بھی پابندیاں ہیں,
بھائی نہیں مانتا, باپ نہیں مانتا, ہسبینڈ نہیں مانتا, وہ کچھ کرنا چاہتی ہیں, تو آپ کے پاس کوئی ایسا پلان ہے کہ ہم اپنی تمام, پھر کبھی ہم خواتین آبادی میں مردوں سے زیادہ ہوتی ہیں, کبھی ہم برابر ہوتی ہیں, بہت بڑی تعداد ہے, تو یہ چپ کر کسی طرح بیٹھی رہیں گی دبکی سہمی, کیا بنے گا؟ جب تک اس ملک کی خاتون کنٹریبیوٹ نہیں کرے گی, ہم آنے والے دنوں کے اندر ہم نہ یہ ملک ترقی کرے گا, نہ گھر ترقی نہیں, ہم کرے گا, دنیا کا نہ مقابلہ کوئی ہی نہیں کر فرد سکتے, ترقی نہیں کرے کر گا. سکتے. کیا کریں آپ کے پاس کوئی سولوشن ہے؟ دیکھیے بچہ, میں اگر فیکٹری میں جاتا ہوں نا, یا میں اپنے آفس میں جاتا ہوں, میں جو کام کرتا ہوں وہ سیکھتا ہوں, اس کا اثر میری اولاد پہ نہیں ہے. یہ بڑا ایک امپورٹنٹ بات آپ سے بولنے لگا ہوں. اچھا, اگر آپ آج کے جدید دور کے اندر جدید امپلائمنٹ اختیار کرتی ہو نا, تو سب سے پہلے آپ کے بچوں کی ایجوکیشن آپ کے گھر سے شروع ہو جائے گی. صحیح. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں تو ایشو نہیں ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا را یہ میری ماؤں سے, جو مائیں ہیں ان سے درخواست ہے, یہ جو سکول ہے اور یہ جو ایجوکیشن ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی وجوہ ہے تباہی کی. اس پہ تو ایک پوری الگ سے ویڈیو بنے گی, کیونکہ میں آپ کی سوچ سے اتفاق کرتی ہوں, لیکن ہم دو لوگ ہیں, مجھے نہیں پتا, مجھے لگتا ہے میجورٹی ہماری بات سے اختلاف کرے گی, کیونکہ ان کے پاس ابھی ڈیٹیلز نہیں تو پہنچے. میجارٹی ہی تو خوار ہو رہی ہے نا. ہاں, لیکن اس میجورٹی کو اب ہم نے, دیکھیے خوار ہو رہے ہیں نا ہم لوگ, ہم اختلاف کرتے ہیں لیکن خوار ہوتے ہیں. لیکن اب اس میجورٹی کو ہم نے یہ راستہ بھی تو دکھانا ہے نا. راستہ تو دکھا رہے ہیں جی. آپ دیکھیے میری ایک بچی جو گھر سے بیٹھ کے کسٹمر سپورٹ دے رہی ہے, ایک میرا سوشل میڈیا چینل مینج کر رہی ہے, ٹھیک ہے, ایک جو ہے وہ ٹک ٹاکس بنا رہی ہے, ایک جو ہے وہ کسٹمر چیٹ سپورٹ دے رہی ہے فارنرز کو, ٹھیک ہے, ایک جو تھی میں نے آپ کو بولا تھا وہ مزدور تھی, اس کی ریڑھ کی ہڈی اس سے نچلا چھت سے گری, اس کی ٹانگیں بیکار ہو گئیں, ٹھیک ہے, وہ گھر سے بیٹھ کے کسٹمر سپورٹ دے رہی تھی, فون سپورٹ. اچھا, مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ اگر یہ ریولوشن نہیں تو اور کیا ہے. آج کی دنیا میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بیٹی کو یہ سمجھنا ہے کہ آپ یہ جو پاور ہے گھر میں بیٹھے, یہ جو کمپیوٹر ہے, یہ آپ کو کتنا امپاور کرتا ہے, کہ آپ اس سے بیٹھ کے پوری دنیا میں جابز کر سکتے ہو. عثمان بھائی, ہماری بہت ساری خواتین کے پاس تو کمپیوٹر بھی نہیں ہے, ایک موبائل تک تو ہم بات کر سکتے ہیں, کیا موبائل پہ بھی ویسے کام ہو سکتے ہیں کہ جو, دیکھیے یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے, موبائل پہ بالکل کام ہو سکتا ہے لیکن نہیں ہو سکتا. اچھا, یعنی بڑے پیمانے پہ نہیں ہو سکتا. آپ یہ دیکھیے, یہ اگر ایک لیپ ٹاپ کی قیمت جو ہے 15,000 روپے سے 20,000 میں آپ کو ایک لیپ ٹاپ مل جاتا ہے. اچھا, کیا آپ وہ بھی نہیں لے سکتے؟ یعنی اس کو ہم اپنے بزنس کی انویسٹمنٹ سمجھ لیں. آپ کو سمجھنا چاہیے, آپ کو سمجھنا چاہیے, آپ کو وہ لیپ ٹاپ لے لیں, انٹرنیٹ فری ہے آلموسٹ پاکستان میں. آپ سب سے پہلے, میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. آپ دیکھیے ہم لوگ ہمیں جو حکم ملتا ہے کہ جی ہم لوگ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں, کیوں؟ اسلام جو ہے سوشل جو ہے نا, ہاں سوشل بانڈنگ جو ہے نا اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے. پھر جمعے کی نماز آپ نے کہاں پر پڑھنی ہے؟ جامعہ مسجد کے اندر. بہت سارے علاقے کے لوگ, اور پھر آپ نے عید کی نماز پڑھنی ہے اس سے بھی بڑے اجتماع کے اندر. کیوں؟ کیا اس وقت اگر انٹرنیٹ موجود ہوتا تو اللہ کے رسول کیا احکامات دیتے؟ کیا وہ یہ نہ کہتے کہ اے مسلمانوں پکڑ لو یوٹیوب لائیو, فیس بک لائیو, اور پہنچا دو میرا پیغام اس گھر کے, اس دنیا کے ہر کونے تک. عثمان بھائی فرما بھی تو دیا جب وہ حدیث پاک ہے کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے. اب چین کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بحری جہاز, ٹرین, جہاز کا تو ذکر نہیں کیا, تو چین آپ انٹرنیٹ کے ذریعے بھی تو پہنچ سکتے ہیں نا. انٹرنیٹ ہم پہنچ چکے ہیں. اب دیکھیے میری سپورٹ میں لوگ یہاں پر جاتے ہیں جی پنجاب یونیورسٹی جانا ہے, لم سے پڑھنا ہے, بچوں کو اسکول میں پڑھاؤ. اب میں مطلب اپنے بچوں کو اس اسکول میں کیوں پڑھاؤں جس کی بزنس, خاص طور پہ جس کے ماسٹروں نے کبھی خود بزنس نہیں کیا. ہاں, بس انہوں نے پڑھ کے آگے پڑھا دیا, پڑھا اور آگے پڑھا دیا. مطلب اب یہ سچویشن ہے بچیا کہ میری بیٹی ہے, میں نے اس کو بزنس پڑھانا ہے. مجھے آپ یہ بتائیے میں اس کو لمز بھجواؤں, میں اس کو پنجاب یونیورسٹی بھجواؤں جہاں پر وہ پروفیسرز پڑھا رہے ہیں جنہوں نے کبھی خود بزنس نہیں کیا, یا میں اس کو دنیا کا جو ایک ٹاپ بزنس مین ہے رچرڈ برینسن, ٹھیک ہے, جس نے اپنا پہلا بزنس جو ہے 14-15 سالوں کی ایج سے بزنس شروع کر دیا اور اس کی بھی سینکڑوں کمپنیز ہیں, اس سے پڑھواؤں.
अच्छा, किससे पढ़वाऊं? डेफिनेटली रिचर्ड से ना। जिसका एक्सपीरियंस है। तो अगर मेरी बेटी इस कंप्यूटर पे बैठ के रिचर्ड से सीख सकती है तो मैं उसको लम्स क्यों भेजूं? मतलब एजुकेशन का पूरा यहाँ तो पैटर्न ही चेंज हो गया, सब कुछ मेरी इन सारा मॉडल ही बदल गया। सब कुछ मॉडल बदल गया। अब ये बच्चे बैठे हैं, अब आप ये देखिए, ये सपोज यहाँ पर बैठ के दुनिया के टॉप गुरु से ब्लॉकचेन सीख रहे हैं। तो मैंने अभी लाहौर में ब्लॉकचेन सीखनी हो तो वो मॉडल ओल्ड मॉडल था। हम गलियों में मोहल्लों में इधर उधर घूमते थे कि यार कोई मुझे है सिखाने वाला, तो जो मिलता था हम बोलते थे यही सबसे बड़ा मास्टर है। आज की इस ग्लोबल एज के अंदर जब आप एक क्लिक के फासले पे हो दुनिया के किसी भी उस्ताद से, तो मेरा ये क्वेश्चन ये है कि जब आपको दुनिया के बेहतरीन उस्ताद अवेलेबल हैं, सस्ते में अवेलेबल हैं, ठीक है, तो मैं उसके ऊपर सब स्टैंडर्ड तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं उन लोगों से क्यों पढ़वाऊँ या क्यों जो पैमाना है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करूँ? अच्छा, फिर तो मुझे तो बल्कि आपकी बात सुन के ना तो वो एक परेशानी सी भी हो रही है कि हमारा तो पूरा मुल्क चल ही इस तरफ रहा है, तो फिर यही वजह है हमारे कामयाब ना होने की और हमारे दुनिया में इस मैं कदर आपसे बोल तो दिया, पस्ती के लेवल पर जाने मैं आपसे बोल दिया कि आप देखो कि अगर हम लोग आज पाकिस्तान की सारी कॉलेजेस सारी यूनिवर्सिटीज बंद कर दी जाएं, हाँ, तो पाकिस्तान अगले 5 साल में बदल जाएगा। हम लोग तरक्की करना शुरू कर देंगे। आज देखिए ये जो चीज़ें हम किसी वक्त समझते थे कि हमें यूनिवर्सिटीज बिल्ड करनी है, आज उन्हीं की वजह से हमारी तरक्की का सफ़र रुका हुआ है। मेरा तो ये मानना है, क्योंकि वो घिसे पिटे से पैटर्न के अंदर उसी सिलेबस के अंदर कैद होके वही घिसी पिटी सालों पुरानी एजुकेशन दे रहे पॉसिबल हैं, नहीं है ना जमाने के साथ चल नहीं रहे। आप देखिए कंपनीज कॉरपोरेशंस की हर वक्त दौड़ लगी पड़ी है कि हमने पिछले 20 सालों से देखा कि हम तार वाले फोन से दुनिया के जदीद तरीन सैटेलाइट फोन्स के ऊपर आ रहे हैं, जी। ठीक है, और हमारी एजुकेशन कहाँ पे खड़ी है? वही डायल वाले फोन पे सही कह मतलब रहे हैं। मेरी बेटी टेबल पे बैठी काम कर रही थी, तो मैंने पूछा कि बेटा आप क्या कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? तो उसने पता क्या आंसर दिया? उसने कहा पापा कॉपी और पेस्ट कर रही हूँ। हाँ, आई एम जस्ट कॉपी पेस्टिंग। बिल्कुल, यही तो होमवर्क मिलता है हमारे बच्चों को। कॉपी एंड पेस्ट। सो वेयर द हेल इज द क्रिएटिविटी? कहीं भी नहीं है। कहाँ पर तख्लीक कहाँ पे है? कौन सा बच्चा तख्लीक करेगा? अब ये मुस्तफा मुझे बोल रहा था कि बाबा आपको अगर हम लोग ब्लैक होल के पास आज सुबह इतना बड़ा इतनी इस साइज का मैग्नेट ले जाएं, तो क्या ब्लैक होल उसको अपने अंदर समोलेगा या मैग्नेट ब्लैक होल को समोलेगा? मुस्तफा की एज भी बताइए। मुस्तफा इज जस्ट 7 year old. माशाल्लाह। मतलब somebody is talking about the universe and the black holes and the magnet के भी मैग्नेट रखता हूँ ब्लैक होल। आप इमेजिन लेवल, चेक आउट द लेवल ऑफ इमेजिनेशन। और ये वो बच्चा जो स्कूल नहीं गया, जो बच्चा स्कूल नहीं जाता, क्या है? अब मुझे ये बताइए, मैं पुराने सिलेबस के ऊपर ये सितारा है, ये कुतुब सितारा है, और उसके बाद ये एक और सितारा है, वो किताब में नजर भी नहीं जो आ रहा, नजर भी नहीं, बस तखय्युल में है हमारे। और अब तो सितारे इतनी पोल्यूशन है कि दिखते ही नहीं, जो दिखते भी वो नहीं दिखते थे है। अब भी ऑन द अदर वे अराउंड एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है यूनिवर्स के ऊपर नासा ने, अगर ये मेरा बेटा वो देख ले। और हमारे स्कूल उसका पता भी नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? उनके सिलेबस में नहीं है ना भाई, मजबूर हैं। धंधा खराब होता हाँ जी, बिजनेस। फीस कौन देगा? तो आप देखिए 50-50 हज़ार फीसेस दी जा रही हैं, गजब खुदा का। एक कारोबारी आदमी है जिसका कोई लेना देना नहीं है तालीम से, उसके पास इन्वेस्टमेंट है, उसने बीकन हाउस की किसी स्कूल की फ्रेंचाइज ली, ये 2-4 सोनी कुड़ियाँ टीचर रखी, ठीक है, ताकि बच्चों के अब्बे इंस्पायर्ड हो जाएं। अल्लाह खैर से धंधा चल पड़ा। ये स्कूल बिजनेस वाले नए हो जाएंगे। मुझे नहीं फर्क पड़ता। और ये सेम इज गोइंग विद द मेडिसिन्स, सेम इज गोइंग विद द मेडिसिन्स। दीज टू माफियाज आर बेसिकली, मैं समझता हूँ कि आर स्टॉपिंग आवर ग्रोथ, कि पूरे लोगों को चक्कर में फंसा दिया हुआ है। दवाई तलीम, दवाई तलीम, दवाई तलीम, दवाई तलीम। आपकी गुफ्तगू बेशक जहनों को बदल देने वाली है। बहुत से लोगों को सुन के लगेगा कि नहीं इसमें तो बगावत की बू आ रही, लेकिन ऐसी बगावत अब हमें चाहिए। अगर हमें ख़ुद को बदलना है, आगे बढ़ना है, दुनिया के साथ मुकाबला करना है, तो ये बगावत हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए।
آپ سب لوگوں کے لیے آج کی اس گفتگو میں نا واقعی سننے کے بعد سوچنے کا، فوراً سے اپنی رائے مت دیجیے گا. جتنی بھی باتیں عثمان بھائی نے ابھی تک کی ہیں اس میں واقعی مجھے بہت میرے دل کے وہ چھو رہی ہیں. مجھے پتہ چل رہا ہے کہ یہ وہ ریالٹی ہے جو ہمارے ساتھ کبھی کسی نے ڈسکس ہی نہیں کی، چھپایا گیا. اسکول بزنس ہے، میڈیسن بزنس ہے، آپ میں سے کون ہے جو اس چیز سے انکار کرے گا؟ واقعی یہ دھندا ہے، بزنس ہے. تو اب جو ہم لوگ سب کے سب پوری کی پوری قوم اپنے یہ معصوم پھولوں جیسے بچوں کو اس بزنس کا حصہ بنا رہے ہیں، کہ ہم اپنی سوچ کو تھوڑا بدل نہیں سکتے؟ یہ ایک ایگزامپل ہمارے سامنے ہے. اگر یہ ہوم ایجوکیشن، ہوم اسکولنگ بچوں کو کر رہے ہیں تو آج ان کے بچے دکھا رہے ہیں کہ ہمارے اسکول جانے والے بچوں سے بہت بہتر ہے. تو پھر مائیں جو ہیں وہ جو گلا کرتی ہیں کہ ہم کما نہیں سکتی ہیں اور گھر کی آمدن پوری نہیں ہوتی، ان کے لیے آج کی گفتگو میں آپ کو ایک لیسن ملا کہ چھوٹی سی ایک ڈیوائس ہے. آپ اپنے بزنس میں اگر مرد انویسٹ کرتے ہیں تو عورت کیوں نہیں؟ ایک لیپ ٹاپ لیں، ہلکی پھلکی جو ٹریننگ ہے ابھی اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں، وہ لے لی جائے، جھجک دور کی جائے، تو بیٹھ کر گھر میں کاروبار کریں. عثمان بھائی بتائیے گا ذرا پلیز، اب ہم اس گفتگو کو ذرا تھوڑا کمپائل کرتے ہیں. خواتین کے لیے ابھی آپ نے بات کی، تو کیا کوئی پلان ہے آپ کے پاس؟ کیونکہ ایک دم سے اب لیپ ٹاپ لے کے کھول کے بیٹھ جائے گی بیچاری، کیا کرے گی وہ؟ کچھ تو آپ اس کو بتائیں گے نا کہ یہ شروع کرو یا یہ یہاں سے سیکھو اور پھر اتنا سا یہ پڑھو. چلو پھر میں تمہیں ایک لائن دیتا ہوں. اچھا دیکھیے، مجھے بات اگین یہی ہے کہ اگر تو انہیں انگریزی، آپ کو انگریزی آتی ہے، ٹھیک ہے، کس لیول کی؟ وہ لیول بھی مطلب آپ پڑھ سکتے، مطلب سمجھ سکتے ہو کہ انگریزی آتی ہے آپ کو، اس سے کمفرٹیبل ہو، تو پھر تو آپ کے سمجھ لیں آپ کے لیے کوئی چیز جو ہے نا آپ کو ترقی کرنا چاہیے، کوئی رکاوٹ نہیں. نہیں. مطلب آپ دنیا کے بیسٹ، پلیز ڈو ناٹ فالو ای کامرس والا، ڈو ناٹ فالو می. اچھا. مطلب آپ کو انگریزی آتی ہے نا تو آپ کو میری پنجابی والی اردو سننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے لیے نہیں ہوں میں. آپ دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز کے ٹاپ جو بزنس مین ہیں، انٹرپرینورز، ان کو فالو کرو. دیکھیں، علم کی تلاش ہے نا، تو اگر آپ کو کوئی علم، کوئی گورا کورسرا کے اوپر، آپ سائٹ اویلیبل ہے بچہ، اچھا، اسپیشلائزیشن کورسرا پہ اوپر اویلیبل ہے کہ ہر سبجیکٹ کے اندر آپ کورسرا پہ جاؤ. علم لینا نا آپ نے، تلاش ہے تو اپنی تلاش کو وہاں پر اس کی تسکین کا سامان ڈھونڈو. آپ میں سے کچھ بولتے جی ہم افورڈ نہیں کر سکتے مہینے کے $30 دینا. خدا کی قسم ایک ای میل ڈالو نا آپ کورسرا والوں کو کہ یو کین ناٹ افورڈ، آپ کی فیس معاف کر دیتے ہیں. یہ ہم اپنے ڈسکرپشن باکس میں ڈالیں جو نام آپ بول رہے ہیں، بہت سی ہاں خواتین کو تو ہاں، پتہ بھی نہیں ہوگا. کورسرا، ٹھیک ہے. اس کے بعد udemy.com ہے، آپ ہاں اسکل شیئر ہے، ایڈیکس ہے، ٹھیک ہے. اور میری academy.helpower.org ہے، اس پہ میں بہت سارے کورسز ڈال رہا ہوں. میرا ای کامرس والا جو ہے چینل ہے، 750 سے زائد ویڈیوز ہیں، 4 گھنٹے کی ٹریننگز ہیں، فری کورسز ہیں. آج اگر کوئی یہ شخص بولتا ہے نا کہ کوئی ایکسکیوز ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے بچہ. میرا کیا اس کا نام ہے، بہت سارے کورسز اویلیبل ہیں، اور ابھی میں پیڈ کورسز بھی کرا رہا ہوں. اگر کسی کو لگے کہ کوئی، میں پیڈ کورسز پہلے نہیں کرواتا تھا، لیکن لوگ جو ڈسپلنڈ نہیں ہیں، سیلف ڈسپلنڈ نہیں ہیں، انہیں چاہیے کہ ہر ہفتے ایک ڈنڈا، کیونکہ بچپن سے ایسے تربیت ہوئی ہے نا، جی بالکل، ہر ہفتے ایک مولا جٹ کھڑا ہو اور اس نے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا ہو اور کہے لے آؤ کڈو اسائنمنٹس، تم نے پروجیکٹ کیا ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے. تو میں نے تو اپنی کلاسز کے اندر یہ دیکھا ہے کہ لوگ یوٹیوب سے یا یوڈیمی سے، کورسرا سے، ہم پاکستانی اس طرح سے نہیں سیکھ پاتے جس طرح سے ہمیں سیکھنا چاہیے، کیونکہ کورسرا کے اندر، یوڈیمی کے اندر کوئی ڈنڈے والا نہیں ہے. کیا اس کا نام ہے، SCM رش، میں اکثر ایک ٹول یوز کرتا ہوں، پوری اکیڈمی ہے اس کی، موز کی پوری اکیڈمی ہے. کوئی آج کے دور کے اندر میٹا ورس ہے، بلاک چین ہے، کرپٹو کرنسی ہے، تو یہ وہ نالجز ہیں جس کی پوری دنیا میں ایکسپرٹس کی ضرورت ہے. AI ہے، ٹھیک ہے. تو آپ بجائے یہ کہ وہ پنجاب یونیورسٹی کا 1980 کی کمپیوٹر سائنس کی پڑھنے کے بجائے آپ دنیا کی سب سے ماڈرن، لیٹسٹ جو لیٹسٹ جو سائنٹسٹ ہے AI کا، اس سے AI کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اس کا یوٹیوب چینل فالو کیوں نہیں کرتے ہو؟ ہمیں اپنے کانسیپٹس بدلنے پڑیں گے. ہمیں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہر نئی تعمیر کو لازم ہے تخریب تمام، کہ ہے اسی میں مشکلات زندگانی کی کشود. زبردست. کہ یہ ہمیں یہ اڑنا سارا کا سارا سسٹم، یہ یونیورسٹیز، ایون ہاسپٹلز، یہ کالجز، یہ بریک اینڈ موٹر بزنسز، یہ سب ہمیں گلوبل ہونا ہے انشاءاللہ.
اگر گلوبل نہیں ہوں گے ہم لوگ تو وہ جو پچھلے 300 سالوں سے امت ضلالت کا شکار ہے، یہ مزید ہم لوگوں کی آنے والی دنیا کے اندر ہماری اوقات مزید کیڑے مکوڑوں جیسی ہو جائے گی. یہ امت کی جو بات کی تو اس میں تو دیکھیں نا، جو اللہ نے فرما دیا اس میں تو کوئی دوسری کوئی رائے ہے ہی نہیں نا. رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو نماز 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 اس پہ پوری امت کا یوں اس کے اوپر یقین ہے کہ بس نماز نہیں تو کچھ نہیں، اس کا حکم صرف 80 مرتبہ فرمایا. اور تفکر کرو، غور کرو، سوچو، اس کا 756 مرتبہ حکم. تو اب ہم امت کیوں زوال کا شکار نہیں ہوگی؟ وہ 756 دفعہ اسی اللہ کا فرمان ہے نا، اس کو آپ غور ہی نہیں کرتے. اور وہ جو 80 یا 100 سے کم مرتبہ والی ہے اس کے اوپر پوری امت ڈنڈا لے کے کھڑی ہے. تو معذرت کے ساتھ کچھ لوگ اعتراض کریں گے لیکن ریئلٹی یہی ہے. آپ نے مسلح پہ چڑھا کے 5 وقت کی نمازیں تو پڑھوا دیں عربی میں، ٹرانسلیشن بھی آپ نہیں کہتے کہ جی کرو. اور جو 756 والا حکم ہے، سوچو، تفکر کرو، غور کرو، تم عقل کیوں نہیں کرتے، تم دیکھتے کیوں نہیں، وہ یہی کچھ ہے. اور جہاں سے ملے جہاں سے ملے تفکر آپ کو، جہاں سے ملے. تو میں بھئی اس قوم کو کیوں نہ فالو کروں، میں جیوش کو کیوں نہ فالو کروں، میں گوروں کیوں نہ، ان سائنٹسٹوں کو کیوں نہ فالو کروں جنہوں نے دنیا میں تبدیلی کی بنیاد ڈال دیا، جو دنیا کو لیڈ کیے ہوئے ہیں. جو چین جانے کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں مشورہ دیا، بتائیں چین میں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے یا تب تھی؟ چین میں حدیث کی تعلیم ہوتی تھی یا اب ہے؟ چین میں کیا ہے بھئی اس کے اوپر لیٹسٹ جو وقت کے ساتھ نیا زمانے کے ساتھ چلنے نیا والی زمانہ ان ایجوکیشن. لوگوں نے پیدا کر دیا. بالکل. اور میں یہاں پر آپ کو ریسنٹلی میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا سلطان محمد فاتح کی. تو آپ دیکھیے کہ ایک قسطنطنیہ جو 1200 سال سے فتح نہیں ہوا، اگر آپ وہ ڈاکومنٹری دیکھتے ہیں نا نیٹ فلکس کے اوپر، بڑی شاندار ڈاکومنٹری ہے، تو اس کے اندر نا وہ بچپن سے سوچتا ہے کہ میں نے قسطنطنیہ فتح کرنا ہے. اچھا. کہ میں نے اس حدیث کے اوپر پورا اترنا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا وہ فوج ہوگی اور کیا اس کا سپہ سالار ہوگا جو قسطنطنیہ فتح کرے گا. واہ. یعنی اس کے لیے جنت کی بشارت دی اور بتایا کہ وہ کیسے لوگ ہوں گے جو قسطنطنیہ فتح کریں گے. اور وہ قسطنطنیہ فتح کیسے ہوا، اس کی بنیاد معلوم ہے پتہ کیا تھی آپ کو؟ اس کی بنیاد تھی وہ 72 انچ کی توپ جو سلطان محمد فاتح نے بنوائی. اور کس فرمان پہ؟ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ طاقت دور پھینکنے میں ہے. اور وہ بنائی پتہ کس نے تھی، کس سے خریدی؟ ایک اٹالین سائنٹسٹ تھا. لو. اچھا دیکھیں، سب کچھ ریلیٹ کرتا ہے لیکن ہم نے بس قرآن کو نا، حدیث کو عبادت 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 سر جھکا کے عربی پڑھنے پہ لگا دیا. اور دیکھیں ایک ایک حدیث میں کیسی کیسی حکمت ہے. تو تفکر نہیں ہے نا، جس کی وجہ سے بس پڑھ کے آمین کہہ کے تو دوبارہ سے لپیٹ کے رکھ دینا. طاقت دور پھینکنے میں. آج اپنا لیپ ٹاپ کھول لو، یہ طاقت ہے نا، دور دور جا رہی ہے، زبردست. دور تک پھینک دو اپنی کتنی بڑی حکمت ہے. کتنی بڑی. آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ حدیث جو ہیں وہ پرانے زمانے، ارے آج بھی ہر چیز پوری اترتی ہے. نہیں، کبھی بھی ہو ہی نہیں سکتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ فرما دیا تو وہ زمانے کی وقت کی قید سے باہر ہے. وہ یونیورسل لا ہے. جب تک انسان مخلوق دنیا میں رہے گی، جب تک یہ احکامات جو ہیں وہ صادر ہوتے رہیں گے، یعنی کہ ان کی اپنی اتھینٹسٹی رہے گی. یہ غلط بات ہے کہ کوئی چیز ایک وقت کے لیے تھی. اب خواتین کے لیے کوئی کرے نا، کوئی کورس کچھ ایسا کچھ سٹارٹ تو کریں. ویسے میں ابھی جو خاص طور پر تھوڑی سی بچیاں پڑھی لکھی ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. اچھا خواتین کے اندر نا ایک یہ جو اینالیٹیکل ابیلٹیز، ٹھیک ہے، اور ان کا لیفٹ سائڈ آف برین ہے بڑا اچھا چلتا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. ہاں لاجیکل بہت زیادہ ہوتی ہے نا. تو کم ہی آپ خواتین سے آپ دیکھیں، گھر سے بھی آپ کم ہی آپ جیت سکتے ہو مکالمے کے اندر. اچھا. تو آپ تعریف کر رہے ہیں کہ نہیں، تعریف ہے یہ. اور دیکھیں اللہ نے جو عورت کو صلاحیت دی ہے، مرد اس کی انٹیلیجنس کے پاس کو بھی نہیں ہے. بہت شکریہ یہ جو نہیں اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے. جو اللہ نے جو سینسز اور جو لیول آف انٹیلیجنس جہاں تک عورت جا سکتی مرد نہیں جا سکتا. صحیح. لیکن وہی انٹیلیجنس، وہ جو کسی نے وہ ایک مووی کا ایک کوٹ ہے نا کہ گریٹر، ٹھیک ہے جی، گریٹر پاور کمز ود گریٹر رسپانسبلٹیز. if you will have greater abilities، ٹھیک ہے، and you will not have control over that، ٹھیک ہے نا، تو that will come liability. بالکل. ٹھیک ہے جی. تو یہ لائبلٹی بن جاتی ہے ہماری خواتین کی. ٹھیک ہے.
تو اگر ہم لوگ اس ساری انٹیلیجنس کو، اس ساری ایبلٹی کو، اس ساری پاور کو ایک چینل ڈائریکشن دے دیں کہ تم نے زمانہ جیتنا ہے تو جیت سکتے ہو. تو آپ ابھی ریسنٹلی میں نے ایک گوگل ایڈز کا کورس شروع کیا ہے. گوگل ایڈز کے اندر میں آپ کو یہ میں نے کیوں شروع کیا، دنیا کی ہر کمپنی کو گوگل ایڈ اسپیشلسٹ چاہیے. اچھا. ہر کمپنی کو جس نے آن لائن اپنی پریزنس کریٹ کرنی ہے نا بچہ، اس کو گوگل ایڈز اسپیشلسٹ چاہیے. اچھا. ٹھیک ہے. اور اس کو ایک حدیث کی روشنی کے اندر بھی ٹھیک ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے 9 گنا برکت جو ہے وہ تجارت میں رکھی ہے اور 1 گنا برکت جو رکھی ہے نوکری میں. اچھا یہ فرمان یہاں پر ختم نہیں ہوتا، فرمان کا اگلا حصہ بھی ہے جو اکثر ہم لوگ نہیں کوٹ کرتے. فرمایا کہ کاروبار میں سے اللہ نے 70% برکت جو ہے وہ ٹریڈنگ میں رکھی ہے، 30% صنعت میں. اچھا. ہاں تو آپ دا مومنٹ ٹریڈنگ سے مراد جب ہم لوگ وہ لیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اسٹارٹ بلڈنگ یور برانڈس. کہ دنیا کی کوئی صنعت کار ہے نا، اس سے مان لو آیا وہ چائنیز ہے، انڈین ہے، فلپینی ہے، انڈونیشین ہے، ملیشین ہے، اینڈ تمہیں کس پہ کنٹرول کرنا ہے؟ سیلنگ پہ. صحیح. ٹھیک ہے. تو جب آپ گوگل ایڈس سیکھتے ہو نا تو آپ یہ ایبلٹی بلڈ کرتے ہو. اچھا. کہ آپ نے کسی پروڈکٹ کو سیل کیسے کرنا ہے، یہ آپ کورس کسی کروا رہے سروسز ہیں؟ کو کیسے سیل کرنا ہے. ہاں یہ میں کورس کروا رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں آپ کے ریفرنس سے جو بھی آئے گا ٹھیک ہے اس کو ہم لوگ، میں نے کبھی کسی کو فی ڈسکاؤنٹ نہیں دیا. اچھا. لیکن یس 50% خواتین کے لیے، 50% اسٹیٹ آف. زبردست. بہت 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 شکریہ آپ کا. اور فیس کی بات کر رہے ہیں، اب تک انہوں نے فیس کبھی لی ہی نہیں تھی، اور انہوں نے پھر جب اپنی قوم کی سائیکالوجی کو دیکھا نا، لوگ وقت لیتے ہیں اور نان سیریس ہوتے ہیں، تو انہوں نے اب شروع کیا ہے، اور اس میں بھی خواتین کے لیے 50% ڈسکاؤنٹ. آپ ویڈیو دیکھ کر یا میرے ریفرنس سے جو بھی یہاں تک آئے گا، باقاعدہ کوئی کورس کی ڈیٹ شیٹ فری کورسز اتنے پڑے ہیں میرے. اچھا. 750 تو ویڈیوز ہیں. لیکن اگر آپ کو ڈنڈے والا چاہیے جو ہر ہفتہ ڈنڈا پکڑا اور جو مولا جٹ بنا ہوا، آئی ایم اے کائنڈ آف مولا جٹ ٹیچر. اچھا. اب یہ جو کورس آپ بتا رہے ہیں ہمیں گوگل ایڈس کا جو آپ سکھا رہے ہیں، یہ تو آلریڈی ایک چل رہا ہے، تو اب جو لوگ آج سن رہے ہیں یہ کورس شروع ہونا ہے. یہ میں نے 7 ماہ پہلے میں نے پہلا بیچ شروع کروایا تھا. دیٹ بڑا زبردست وہ گزرا. تو اس کے اندر کچھ کمیاں رہ گئی تھیں، تو میں آج میں ان کمیوں کو پورا کرتے ہوئے وہ کورس شروع کروا رہا ہوں. میں اس ٹائم میں ٹاپ پروفیشنلز لے کے آ رہا ہوں. اس میں کچھ میں ایسے لوگ بھی لے کے آ رہا ہوں جنہوں نے $1 بلین ایڈ اسپینڈ کا ایکسپیرینس ہے جن کے پاس. اچھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کی نا کسی کمپنی کو اگر مارکیٹر چاہیے ہو، اپنی پریزنس کریٹ کرنی ہو آن لائن نا، تو اس کے دماغ میں ایک صرف خیال آنا چاہیے اور وہ ہے پاکستان. دیٹ از مائی گول. انشاءاللہ. تو اب بھی اس کورس کے لیے کوئی پھر بتا دیجیے. میرا پیج فالو کریں، کورس اناؤنس ہو چکا ہے، میرا پیج فالو کریں، وہاں پر لنک دیا ہوا ہے. میں لنک آپ کو بھی دے دوں گا. جی ٹھیک ہے. لنک آپ کو بھی دے دوں گا، وہاں سے جا کر رجسٹر کریں. اور جو کوڈ ہے وہ خواتین کے لیے میں آپ کو ایک اسپیشل کوڈ بھی دے دوں گا، وہ لگائیں گے تو پھر 50% آف ہوگا. چلیں جی. اس اپرچونٹی سے فائدہ نہ اٹھانے والے لوگ جو ہیں پھر وہ اپنے یہ کچھ نہ ہونے کا گلہ نہ کریں. اتنے نائس لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کے اس علم میں اور اس کے جذبے میں جو ہے وہ خیر و برکت عطا فرمائے. تو آپ لوگ ای کامرس والا یوٹیوب پر بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں، فیس بک پر بھی، اور میں اپنے بھی ڈسکرپشن باکس میں لگا دوں گی لنکس وغیرہ. تو اس ضرور فائدہ اٹھائیے اور جوائن کیجیے عثمان بھائی کو اور ان کے سارے ٹریننگ پروگرامز کو. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.